آزادی کی آرزو، مساوی حقوق کا حصول اور اختیار کی جستجو، یہ وہ خواب تھے جنہیں مجھے تعبیر کرنا تھا۔ مردوں کے غلبے والے اس معاشرے میں مجھ عورت کو تفریق کی یہ دیواریں گرانی تھیں۔ یہ ایک لمبا اور کٹھن سفر تھا، تو میں نے یہ سفر طے کر لیا، خیال سے خواب اور حقیقت سے یقین کا، وہ یقین جس نے سارے ابہام دھو ڈالے کہ میں نہیں ہوں، میرا وجود ہی نہیں ہے۔ میں نے معاشرے کے تمام وسوسوں کو اپنے یقین سے حیران کر دیا۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ایک عام عورت ہوں؟ نہیں، میں ایک عام عورت تھی۔ پسماندہ علاقے سے میرا تعلق، جہاں پر خواتین کی جو چیزیں ہیں، خواتین کے کام ہیں اور علاقے کے کام ہیں، وہاں پر اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنی فرینڈ سے کہتی ہوتی تھی کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں باہر نکلوں اور لوگوں کے کام کروں۔ خواتین کا یہ ذہن تھا کہ خواتین کو آگے آنا بہت مشکل ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنی فیملی کو لے کر چلیں، ان کو مطلب کانفیڈنس میں لیں، تو میرے خیال میں کوئی بھی علاقہ ہو، میں کہتی ہوں کہ مشکل کچھ نہیں ہوتی۔ نجمہ، نکھت، فوزیہ، رانا اور تحسین ایسی ہی عورتیں ہیں جنہوں نے مسائل کے بارے میں سوال کرنے کے بجائے مسائل کا حل بننا پسند کیا۔ مرد جو کہتے ہیں کہ عورتیں صرف گھر کا کام کریں، بچوں کو سنبھالیں، ان کے پیمپر چینج کریں، وہ دور نہیں ہے کہ عورت کو جو ہے نا گھٹ گھٹ کر مار دیا جائے، تو عورت اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے۔ ہر فیلڈ میں یہاں پہ عورتیں ہیں، آپ کی جہاز بھی عورتیں چلاتی ہیں، آپ کی انجینئر بھی عورتیں ہیں، آپ کی ڈاکٹر بھی عورتیں ہیں، آپ کی سیاستدان بھی عورتیں ہیں۔ عورت کا تو جو ایک گھر سے باہر بھی ایک اسٹیپ لے لینا نا، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ میں ان خواتین کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں، کم از کم کسی کے مسئلے کے حل کے لیے گھر سے باہر تو نکلی ہیں نا۔ اپنے نظریے، سوچ اور قوت کے ذریعے مسائل سے مواقع نکالنے کی حامل یہ عورتیں جانتی تھیں کہ ان کے مسائل کا حل طاقت کے محور میں ہے۔ اس عمل کو دیکھتے ہوئے عورت فاؤنڈیشن نے آکسفیم کے ساتھ مل کر ایک پروگرام ترتیب دیا، خواتین جو ہیں ان کو لیڈرز بنانا۔ 5 برس تک ہم نے 30 اضلاع میں کام کیا، ہر ضلع میں 50 عورتوں کا گروپ بنایا گیا، جن کی ریچ جو ہے وہ یونین کاؤنسل گاؤں سے لے کے ضلع کی سطح تک تھی۔ ان خواتین نے اپنی ماہانہ میٹنگز کے ذریعے مسائل کو دریافت کرنے کی کوشش کی، پھر اس مسئلے کے حل کے لیے منصوبہ بندی کی۔ اس علاقے کے ایکٹیو خواتین کے لیے وومن لیڈرشپ پروگرام کے لیے شروع کیا، تو انہوں نے نام جب پوچھا تو ہماری MNA صاحبہ نے اس میں میرا نام دیا۔ آکسفیم عورت فاؤنڈیشن نے مجھے جو کتابچے دیے تھے کہ خواتین کس طرح سے بجٹ سازی میں حصہ لیتی ہیں، کس طرح فیصلہ سازی میں لیتی ہیں، کس طرح قرارداد بنتی ہے، اسپیچ کرواتے ہیں، بلاتے ہیں، ہر ایشو پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں عورتوں کا ایک مؤثر حلقہ بن گیا، ایسا حلقہ جس کی عورتیں اپنے اپنے علاقے میں کونسلر منتخب ہوئیں۔ گو کہ کونسلر بننا ایک چھوٹا قدم تھا، مگر یہ اس سمت کی جانب پہلا قدم تھا جس سمت منزل نے ابھی آنا تھا۔ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی بیک پہ کام ہے، تو میں یہ نہیں سمجھتی کہ آپ پیچھے رہیں گے، آپ خود ہی آگے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب خواتین کونسلر کے الیکشن لڑیں تو اسی پہلے الیکشن میں آئی ہوں، جب کوئی کنسیپٹ بھی نہیں تھا خواتین کا ایک الیکشن لڑنا۔ UC کاؤنسلر کا جو ہے میں نے اپنا فارم سبمٹ کیا۔ اب میں وہ لمحہ بالکل نہیں بھول سکتی، جب میں واپس آئی تو لوگوں نے میرے اتنے ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ جو عورت میرے پاس آتی تھی التجا لے کے، میں اس کی ہیلپ کرتی تھی۔ سب سے زیادہ کام میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اس وقت کیے، وہ 1-2 اسکول تھے وہ میں نے بنوائے۔ جب کونسلر تھی تو اس وقت جو کمیٹی بنائی جاتی ہیں اس میں مجھے ایجوکیشن کی کمیٹی کا ممبر بنایا گیا، اور میں پارٹی کی طرف سے خواتین ونگ کی جنرل سیکرٹری بھی تھی۔ وہاں میں نے قرارداد بھی بنانی شروع کری، وہاں میں نے اپنے پورے حیدرآباد پہ بات کرنی شروع کری، اور پھر میں وہاں پر ایک اچھی پریزائڈنگ آفیسر آئی۔ ایک بات جو ہمیں اپنے کام کے دوران بہت زیادہ محسوس ہوئی ہے کہ گاؤں کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ، تحصیل یا ضلع کی سطح پہ جو معاملات ہیں ان کا حل ہمیں صوبے میں تلاش کرنا پڑتا ہے، یا پھر ہمیں
قومی سطح پہ جو فیڈریشن ہے اس میں اس کا حل ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اپنا اگلا قدم یہ اٹھایا کہ ہم نے ان عورتوں کو لنک کرنا ہے صوبائی اور قومی سطح پر موجود منصوبہ ساز اداروں کے ساتھ جہاں پہ ان مسائل کا حل موجود ہے اور جو خواتین ان مسائل کے اوپر آواز بھی اٹھا رہی ہیں. تو اسی لیے ان عورتوں کی مشاورت سے ہم نے ایک نیا پروگرام تشکیل دیا ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے لسن کا. میرے ساتھ خواتین میں کہتی ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں کھڑی ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر اس سے مجھے کچھ جذبہ زیادہ پیدا ہوا کہ اب تو واقعی مجھے ایم پی اے کے لیے ضرور مجھے نا پیپر سبمٹ کروا دینے چاہیے. میرے ہسبینڈ مجھے لے کے گئے, ہم گئے بھائی موٹر سائیکل پر اور فارم ہم نے بھرا. پھر اتنے سارے آکسفیم کے لوگوں نے ہمیں اتنی ساری گائیڈ کی چیزیں. عورت فاؤنڈیشن آئی. جب کام کرتی رہی 10 سال تو وہ شاید ہماری قیادت اس کو نوٹ کرتی رہی. مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں ایم پی بنوں. میرا تو پالیٹکس میں آنے کا سلسلہ, اس میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا کہ میرا کوئی باپ دادا کوئی ایم پی اے تھا. بس وہ جذبہ جو خدمت کا تھا لوگوں کی, کچھ وہ آگے لے آیا. ریزنگ ہر وائس سے لسن تک کا سفر ایک بڑا دشوار گزار بھی ہے لیکن ایک بڑا دلچسپ سفر بھی ہے. اس میں پہلے آواز اٹھائی اور پھر آواز سنانے کی جدوجہد کو آگے بڑھایا ہے. بے آوازوں کی آواز بننے کے عزم کے ساتھ ان خواتین نے اپنے سفر کا آغاز کیا. کوئی بھی سیاسی بیک گراؤنڈ نہ رکھنے والی ان خواتین نے نہ صرف ووٹ جیتے بلکہ دل بھی جیت لیے. کامیابی کا یہ لمحہ ایسا ہی تھا گویا وقت تھم سا گیا ہو. میری آنکھوں میں آنسو آ گیا اور میں بہت خوش تھی. مجھے لگا کہ میرے پاپا جی بہت خوش ہیں اور میرے ساتھ ساتھ ہیں. وہ ڈور کھلا تو اندر گئے تو یقین کریں کہ وہ کیفیت عجیب سی کیفیت تھی اور بہت خوشی. میں نے سب سے پہلے وہ اس سرزمین کو چوما کہ جس میں کبھی میرے گھر والے تو کیا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. میں تو بہت دور کی چیز ہوں. جب میں نے جا کے وہ اوت لے رہی تھی میں اس کو پڑھنا شروع کرا تو میں اس ہر لائن پہ کہتی کہ یا اللہ مجھے کامیابی دینا کہ میں اس اوت پہ پوری اتروں. ہمارے لیے قابل فخر کی بات ہے وہ سب پرانی اسمبلی ہے. جب فاطمہ جناب بیٹھتی تھیں یا بڑے لوگ بیٹھتے تھے یا آج میں بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے بالکل یہ محسوس ہوا کہ اب میری طاقت جو اور بڑھ گئی ہے. خواتین کے حقوق اور زیادہ اچھے طریقے سے میں ان کو دلوا بھی سکوں گی, منوا بھی سکوں گی اور قانون سازی بھی کروا سکوں گی. عورتوں نے عورتوں سے متعلق تصورات اور مفروضوں کو غلط ثابت کر دکھایا. عورتیں جن کی ذمہ داری کبھی صرف اپنے گھر کی دیکھ بھال تھی اب ان کے پاس اپنے ارد گرد کا خیال رکھنے کے مواقع ہیں جو ان کی زندگیاں بدل دے گا. جن کی صحت کی ضرورت ہے, جن کو تعلیم کی ضرورت ہے, جن کو پانی کی ضرورت ہے, ان لوگوں کے لیے اس طرح کی چیزیں فراہم کروں جو ان کی آئندہ نسلوں تک بھی کام آ سکیں. جو میں اچیو کرنا چاہتی ہوں گورنمنٹ کی طرف سے شاپس الاٹ کر دی جائے ان بیوہ خواتین کے لیے. اس سے ہماری خواتین باروزگار ہوں گی. بہت عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی اور ان کے گھر نہیں چل رہے. تو میرا بہت دل ہے کہ میں ووکیشنل سینٹر بناؤں. یہ نہ صرف مضبوط ہیں بلکہ اب یہ طاقت کی حامل عورتیں ہیں اور جیسے کہ کہتے ہیں طاقت کے ساتھ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ٹیبل کے اطراف طاقت کے محور میں یہ کرسیاں ان عورتوں کے لیے ایک نیا آغاز ہے. یہی منزل ہے جو اپنی 5 سالہ جدوجہد کے بعد ان 5 خواتین نے پائی ہے. یہ ایک عام کمیونٹی لیڈر کی سطح پر ابھری, عورت فاؤنڈیشن کے پروگرام کا حصہ بنی, تربیت حاصل کی, جدوجہد کی, کام کیے اور آج وہ اپنے کام کی بنیاد پر صوبائی اسمبلی کی ممبر بن گئی ہیں. عورت فاؤنڈیشن آکسفیم کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں تک کھڑا کیا. میں آج جو بھی کچھ ہوں میں عورت فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہوں. عورت فاؤنڈیشن اور آکسفیم کی آج وہ آواز نکل رہی ہے اور وہ آواز پکار رہی ہے کہ عورت بہت طاقتور ہے. ذہنی طور پہ آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ میں اپنے جس شہر سے ہوں, جس علاقے سے ہوں, میں ان کی جو مسائل لے کر یہاں آ کے میں ڈسکشن کر رہی ہوں. اپنے ملک کی ترقی کے لیے, اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. میں اس شخص کو کیا زندوں میں شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں, خواب دیکھتا بھی نہیں. تو خواب دیکھنا جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے, مگر اس کی تعبیر جو ہے وہ بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کرنا پڑتی ہے.
اور یہی جدوجہد انسان کو اپنی اس منزل کی طرف لے کے جاتی ہے جس کا تعین اس نے اپنے لیے کر رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے بہت سارے خواب دیکھے کہ پرائم منسٹر کیسے بنتے، میں بنوں گی، میں بن جاؤں گی۔